من بسمل بائمہ نور شہزاد۔ کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر وہاں موجود تھا اور رضا کا چیک اپ کر رہا تھا۔ ڈاکٹر ایوری تھنگ از اوکے؟ یارک نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے فکر مند سا پوچھا۔ ایوری تھنگ از اوکے، اسٹریس لینے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی ہے اور بہت ویک بھی ہیں، آپ ان کی خوراک کا دھیان رکھیں۔ ڈاکٹر یارک کی جانب سنجیدہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اسے بتانے لگا۔ باقی سب ٹھیک ہے، مجھے اجازت دیں۔ ڈاکٹر انہیں تسلی بخشتے ہوئے اٹھ کر وہاں سے چلے گئے۔ اسے ریسٹ کرنے دو، ہم نیچے چلتے ہیں۔ منہاس محترمہ ایک نظر ارزا پر ڈالتی ان سب کی جانب دیکھ کر کہتے ساتھ باہر کی طرف بڑھ گئیں۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آیا، وہ کیا بول کر گئی ہیں؟ منہاس محترمہ نیچے آتے ہی الجھے ہوئے انداز میں یارک کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ ریلیکس موم، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یارک انہیں پرسکون کرتے ہوئے نرمی سے کہنے لگا۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ یارک انہیں لفظ بلفظ جو ارزا نے اسے بتایا تھا وہ سب بتا دیا۔ یہ بچی اتنا سب کچھ سہتی آ رہی ہے۔ منہاس محترمہ یارک کی بات سن کر فوراً سے ہی اداس سی ہوتی بولی اور وہ جواباً خاموش رہا۔ کچھ دیر ارزا کے متعلق باتیں وغیرہ کرنے لگ گئے۔ میرے خیال سے مجھے اب چلنا چاہیے، آپ لوگ ارزا کا خیال رکھیے گا۔ ضامیہ کھڑی ہوتی ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پر لیے کہنے لگی۔ براق چھوڑ کر آؤ، ضامیہ کو بہت دیر ہو گئی ہے۔ منہاس محترمہ براق کو حکم دینے والے انداز میں کہنے لگیں، جس پر وہ ان کی بات مانتا باہر کی طرف بڑھ گیا۔ براق اور ضامیہ گاڑی میں تھے۔ براق ڈرائیو کر رہا تھا۔ ایک گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ مجھے معلوم ہے آپ مجھے زیادہ پسند نہیں کرتے ہیں، لیکن ارزا کا بہت خیال رکھا کریں۔ وہ بچپن سے بہت کچھ برداشت کرتی سہتی آئی ہے، بہت پیار کرنے والی، احساس کرنے والی ہے۔ میں چاہتی ہوں اب وہ سکون میں آ جائے، مزید کوئی پریشانی اس کی زندگی میں نہ آئے۔ ضامیہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں براق سے کہنے لگی، مجھے ارزا اپنی بہنوں کی طرح پیاری ہے، میں اسے ہمیشہ خوش دیکھنا چاہوں گا، وہ واقعی بہت زیادہ اچھی ہے۔ براق بھی ایک نظر اسے دیکھتا اسی انداز میں جواب دینے لگا۔ ضامیہ ہلکا سا مسکرا گئی۔ کچھ دیر بعد ارزا کو ہوش آیا تو اس نے نظر آس پاس دوڑائی تو منہاس محترمہ اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں۔ اس نے ایسے ہی نظر سامنے ڈالی جہاں یارک بیٹھا اسی کو دیکھ رہا تھا۔ کیسا محسوس کر رہی ہو اب بیٹا؟ منہاس محترمہ اسے شفقت بھرے لہجے میں پوچھنے لگی۔ بہتر ہوں، ارزا لبوں پر مسکراہٹ سے انہیں نرمی سے جواب دینے لگی۔ اب تمہیں اس گھر میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہارا گھر یہی ہے اور میں ہوں تمہاری ماں۔ منہاس محترمہ اسے اپنے گلے سے لگاتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہنے لگی۔ ارزا کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اب میں ملازمہ کے ہاتھ کھانا بھجوا رہی ہوں، وہ کھانا ٹھیک ہے؟ منہاس محترمہ اس سے الگ ہوتی اس کے آنسو پوچھتے ہوئے اسے کہنے لگیں اور وہ جواباً اثبات میں سر ہلا گئی۔ منہاس محترمہ نیچے کی طرف بڑھ گئیں۔ یہ سب کیا کر کے آئے ہیں آپ لوگ؟ نہ جانے وہ سب اس کے متعلق کیا سوچ رہے ہوں گے۔ مزید پرابلمز کریٹ مت کریں آپ لوگ، اس کے لیے خدا کے لیے اس کی جان بخش دیں۔ ضامیہ گھر میں داخل ہوتے ہی صحن میں بیٹھے فوزیہ محترمہ انور صاحب اور بلال کو دیکھتی غصے بھرے لہجے میں کہنے لگی، تمہاری کچھ زیادہ زبان نہیں چلنے لگی؟ جب سے 70,000 کی نوکری کیا لگی، تم تو کسی کو ہاتھ میں ہی نہیں ہلا رہی۔ بلال اس کے سامنے آتے ہوئے انتہائی بدتمیزی سے اسے دیکھتا کہنے لگا، جتنا پیسہ ماما اور ابا تم پر لگا چکے ہیں اس کا 0% بھی تم نے کما کر نہیں دیا، تم تو مجھ سے بات ہی نہ کرو۔ ضامیہ اسے گھورتے ہوئے ہنسا جواب دیتی منہ بند کروا گئی۔ اف، میں تھک گیا ہوں اس روز کی چڑ سے۔ انور صاحب سرد لہجے میں ان دونوں کو دیکھتے ہوئے کہنے لگے، ابھی تو شروعات ہوئی ہے مکافات عمل کی، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ ضامیہ انہیں دیکھتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہنے لگی، شرم نہیں آتی اپنے باپ کو بد دعا دیتے ہوئے؟ فوزیہ محترمہ اسے غصے سے دیکھتے ہوئے نحوست سے کہنے لگی، معاف کرنا ماما، مگر آپ لوگوں کو کسی کی بد دعا بھی نہیں لگتی۔ ضامیہ انہیں سناتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ تینوں بس اسے جاتا دیکھتے رہ گئے۔ ملازمہ نے کھانا اس کے سامنے رکھا اور خاموشی سے چلی گئی۔ کھانا کھا لو۔ یارک اسے کھانے کو دیکھتا پا کر سنجیدگی سے کہنے لگا۔ ارزا نے اس کی طرف دیکھا، میں ویک ہوں۔ ارزا نے منہ بسور کر اسے جواب دیا۔ یارک نے اس کی طرف دیکھا، تو ویک ہو اسی لیے کھانا کھانے کا بولا ہے؟ یارک اس کی بات پر ناسمجھی سے کہنے لگا۔ ارزا اسے آنکھیں چھوٹی کے دیکھنے لگی، میں بیمار ہوں، مجھ سے زیادہ کھایا نہیں جا رہا۔ ارزا معصومیت سے آنکھیں پٹا کر اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، اتنی بیمار نہیں ہو کہ کھانا نہ کھا سکو۔ یارک نے اسے دیکھتے ہوئے اب کی بار تھوڑا سختی سے کہا، اگر آپ کھلا دیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے، ثواب مل جائے گا آپ کو۔ ارزا نظریں جھکائے دھیمے لہجے میں اسے بولی۔ یارک کو اس وقت وہ بے حد کیوٹ لگی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اٹھ کر اس کی طرف بڑھا، اسے کھانا کھلانے لگا۔ آپ کے ہاتھوں سے تو زیادہ مزیدار لگ رہا ہے۔ ارزا اسے تنگ کرنے کے لیے مسکرا کر کہنے لگی۔ یارک اسے دیکھنے لگا، ابھی شام تک تو تم بہت غم میں تھی۔ یارک اسے گھور کر دیکھتا یاد دہانی کرواتے ہوئے کہنے لگا، وہ تو بس میں نے منہ بند کر لیا، دادی ہمیشہ میرے دل میں رہیں گی۔ ارزا اسے آنکھیں گھما کر جواب دینے لگی۔ یارک کے لب اوپر کو اٹھے، تمہاری
باند ڈرامے بازیاں پھر شروع ہو چکی ہیں۔ آخری نوالہ کھلاتا وہ نفی میں ساحل آنے لگا۔ ارزا جواباً کھلکھلا گئی، چلو بہت سو لیا، بیڈ پر اٹھو، مجھے نیند آ رہی ہے، صوفے پر آؤ۔ یارق برتن ٹیبل پر رکھتے ہوئے نرمی سے کہنے لگا۔ ارزا لیٹتی ہوئی اس پر لحاف ڈال گئی، میں بیمار ہوں۔ ارزا اسے لحاف میں منہ دیے بولی۔ یارق سینے پر بازو باندھ کر اسے دیکھنے لگ گیا۔ ارزا میں کبھی صوفے پر نہیں سویا، مجھے عادت نہیں ہے۔ یارق اپنا غصہ ضبط کرتا دھیمے لہجے میں چبا کر کہنے لگا، تو میں نے آپ کو منع نہیں کیا ہے، آپ آ کر سو جائیں، ویسے بھی کرنا تو آپ نے کچھ نہیں ہے۔ ارزا اس کے بات کا اثر نہ لیتے ہوئے اسے منہ پھیر کر بولی۔ یارق اسے دیکھتا رہ گیا۔ تم ہو کیا؟ یارق اس کی باتوں پر بس اسے دیکھتا نہ چاہتے ہوئے بھی پوچھ بیٹھا۔ میں ایک خوبصورت لڑکی ہوں ارزا۔ ارزا لحاف سے منہ سے اتار کر تھوڑا سا اترا کر بولی۔ یارق کے پاس نفی میں ساحل آ کر خاموشی سے صوفے کی طرف بڑھ گئی۔ اتنے برے بھی نہیں ہیں۔ ارزا اسے صوفے پر جاتا دیکھ کر مسکرا کر خود سے کہتے ساتھ سو گئی۔ کچھ دیر بعد ارزا کی آنکھ کھلی تو گھڑی 3:30 بجا رہی تھی۔ سحری کا خیال آتے ہوئے بیڈ سے اتری تو نظر یارق پر گئی جو موبائل استعمال کر تھا۔ تم آج روزہ مت رکھو، بیمار ہو۔ یارق اسے باتھ روم کی جانب جاتا دیکھ کر مخاطب کیے کہنے لگا، ارے نہیں، روزے ہم پر فرض ہے، میں کیسے چھوڑ سکتی ہوں۔ ارزا پلٹ کر اسے مسکرا کر جواب دینے لگی۔ یارق منہ بند کر کے اسے دیکھنے لگا۔ روزہ نہ رکھنے سے گناہ ملتا ہے؟ یارق کس طرح دیکھتے ہوئے ابرو اچکا کر سوال کرنے لگا۔ جی بالکل اس طرح جس طرح نماز نہ پڑھنے پر ملتا ہے۔ ارزا اسے دیکھتے ہوئے نرمی سے جواب دینے لگی۔ یارق بس اسے دیکھتا رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ بھی تو ہم بندوں کی نہیں سنتا ہے؟ میں نے بہت گڑ گڑا کر دعا کی تھی مگر انہوں نے نہیں سنی۔ یارق یکدم وہ سب یاد کرتا ارزا سے کہنے لہجے میں بھرپور سنجیدگی کے سجائے بولا، اللہ تعالیٰ اگر ایک دروازہ بند کرتا ہے تو 10 دروازے کھول دیتا ہے۔ بات سمجھ یقین رکھنا چاہیے، اللہ جو بھی کرتا ہے وہ بہترین ہوتا ہے۔ اللہ سے ضد نہیں کرنی چاہیے، وہ ہم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ ہماری ماں ہماری ہلکی سی تکلیف پر سسک اٹھتی ہے تو اللہ کیسے ہمیں تکلیف میں دیکھ سکتا ہے؟ ارزا اس کے پاس آ کر بیٹھی اسے سمجھانے والے انداز میں کہنے لگی۔ یارق اسے دیکھنے لگ گیا۔ اور رہی بات جہاں تک روزوں کی ہے تو ہم سب پر فرض ہیں اور اس کو نہ رکھنے سے گناہ ملتا ہے بہت زیادہ، لیکن ہم کسی کے ساتھ زبردستی بھی تو نہیں کر سکتے جب اس کا اپنا دل نہیں ہے۔ ارزا یارق کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہتے ساتھ باتھ روم کا رخ کر گئی۔ یارق اسے جاتا دیکھنے لگا۔ کچھ دیر میں ارزا سحری تیار کر چکی تھی اور سب لوگ اٹھ چکے تھے۔ ملازمہ اور ارزا نے مل کر سحری ٹیبل پر لگا دی تو یارق بھی آ گیا۔ سب اسے دیکھ کر حیران ہوئے۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ بھوک لگی تھی، جاگ رہا تھا، سوچا کچھ کھا لوں، کوئی مسئلہ ہے؟ یارق سب کی نظریں خود پر محسوس کر کے نارمل انداز میں کہنے لگا، جس پر سب لوگ نفی میں ساحل آ گئے۔ اف، اتنے گھی والے پراٹھے آپ لوگ روز کھاتے ہیں؟ یارق پراٹھوں کو دیکھتے ہوئے پریشان سا بولا۔ سب اسے دیکھنے لگ گئے۔ لو جی، کچھ نہیں ہوتے، آپ موٹے بے فکر رہیں۔ ارزا اسے لفظوں پر زور دیے منہ بنا کر جواب دینے لگی۔ اس پر یارق مسکرا گیا۔ شکر ہے ارزا تو واپس ہے، منہاس محترمہ اسے پہل اجازت دیتی خوشی سے بولی۔ وہ بھی مسکرا دی اور سحری کرنے لگ گئی۔ سحری سے فارغ ہو کر منہاس محترمہ اپنے کمرے میں، ابراق اپنے کمرے میں فجر کی نماز ادا کرنے چلا گیا۔ ارزا بھی کمرے میں آ کر وضو کرتی جائے نماز بچھا کے یارق بیڈ پر آ کر سو گیا۔ صبح جب وہ کمرے میں بیٹھا تھا ارزا کمرے میں داخل ہوئی۔ یارق، میں نے آپ کا جوس فریج میں بنا کر رکھ دیا، پینا ہے آپ نے؟ ارزا اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہنے لگی۔ یارق نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ نہیں، یارق نے لفظی جواب دیا، جس پر بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ اچھا، جب پینا ہو تو بتا دینا۔ ارزا اسے پھر سے کہتے قرآن پاک پڑھنے لگی۔ نہیں پینا، مجھے زبردستی ہے کیا؟ یارق اسے دیکھتے ہوئے خفگی سے کہنے لگا۔ ارزا نے اسے دیکھا اور کندھے اچکا گئی، قرآن پاک پڑھنے میں مصروف ہو گئی۔ کچھ دیر قرآن پاک پڑھنے کے بعد ارزا نے عصر ادا کرنے کے لیے جائنماز بچھا لی اور نماز ادا کرنے لگی۔ وہ اسی طرح بیڈ پر بیٹھا ہوا تھا۔ دعا سے فارغ ہوتی وہ جائنماز لپیٹ کر جگہ پر رکھتی باہر کی طرف بڑھ گئی۔ اللہ خیر ہی کرے، نہ باہر جا رہے ہیں نہ کچھ کھا رہے ہیں، ارزا پرسوچ انداز میں دل میں کہتی کچن کا رخ کر گئی۔ یارق، آپ چائے پئیں گے؟ بنا دوں؟ ارزا جو کچن میں افطار تیار کرنے میں مصروف تھی اسے ٹی وی لاؤنج میں دیکھ کر پوچھنے لگی۔ یارق نے اس کی طرف دیکھا اور نفی میں ساحل آ دیا۔ اس وقت تو آپ اکثر پیتے ہیں جب گھر ہوتے ہیں۔ ارزا اسے دیکھتے ہوئے پریشانی سے کمر پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی، آج دل نہیں کر رہا۔ یارق اسے دیکھتے ہوئے گہرا سانس بھر کر نرمی سے جواب دیا۔ ارزا اسے دیکھتی رہ گئی۔ براق گھر کے لیے نکل رہا تھا، باہر کی طرف بڑھنے لگا۔ اسی وقت زامیہ باہر کی طرف بڑھنے کی جلد بازی میں زامیہ کا پیر ان بیلنس ہوا اور گرنے لگی۔ یارق نے اسے فوراً سنبھالا۔ ارزا خوف سے آنکھیں بند کر گئی۔ براق اسے سیدھا کھڑا کرتا ایک نظر اس پر ڈال گیا۔ مس زامیہ، دھیان سے چلیں، ہر بار میں نہیں موجود ہوگا آپ کو بچانے کے لیے۔ براق اس کی کلائی چھوڑتے ہوئے عام سے انداز میں کہتے ساتھ آگے کی طرف بڑھ گیا۔ زامیہ اسے جاتا دیکھنے لگی۔ مگر میں تو چاہتی ہوں آپ ہر وقت موجود ہوں، زامیہ خود سے مسکرا کر کہتی باہر کی طرف بڑھ گئی۔ افطار کا وقت ہو رہا تھا، سب لوگ ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے، یارق بھی موجود تھا۔ آپ سب کو پتہ ہے آج یارق کا روزہ ہے؟ ارزا نے منہاس محترمہ اور براق کی جانب
مسکرا کر دیکھتے ہوئے بتانا چاہا۔ یارک نے چونک کر اسے کہا، کیا سچ میں؟ منہاس محترمہ بے یقینی سے ارزا کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، نہیں تمہیں کس نے کہا میرا روزہ ہے؟ یارک خود کو نارمل رکھتے ہوئے ارزا کی طرف دیکھتا پوچھنے لگا، آپ نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، رات کو سحری بھی کی کیا لگا تھا آپ کو مجھے پتہ نہیں لگے گا؟ ارزا اسے اترا کر مسکراتے ہوئے بولی۔ یارک سر جھکا گیا۔ یارک مجھے واقعی بہت خوشی ہوئی جان کر۔ منہاس محترمہ اسے پیار سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ یارک نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ ٹھیک ہے مام، روزہ ہی رکھا میں نے، آپ تو ایسے ریئیکٹ کر رہی ہیں جیسے میں 5 سال کا بچہ ہوں۔ یارک منہاس محترمہ کے پاس رات کو دیکھا نرمی سے انہیں کہنے لگا، نہیں بیٹا تم 3 سال بعد رکھا ہے نا اس لیے۔ منہاس محترمہ اسے فوراً نرمی سے کہنے لگی۔ یارک جواباً خاموش رہا۔ تبھی اذان ہوئی اور صاحب روزہ کھولنے لگے۔ ارزا مغرب کی نماز پڑھ کر جائے نماز لپیٹ رہی تھی تو یارک ادھر جو بیڈ پر لیٹا فون دیکھ رہا تھا۔ جب روزہ رکھا تھا تو نماز بھی پڑھ لیتے۔ ارزا جائے نماز جگہ پر رکھتے اسے کہنے لگی۔ یارک نے آئیبرو اچکا کر اسے دیکھا، تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے ارزا کہ میں تمہاری بات مانتا ہوں؟ یارک فون سے نظریں ہٹاتا اس کے چہرے پر جمائے پوچھنا ضروری سمجھا۔ میں نے ایسا تو نہیں کہا ہے، اس روزے کا بہت ثواب ہوتا ہے، کھانا پینا چھوڑ دینا لازمی نہیں ہے، ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی لازمی ہے۔ ارزا اسے دھیمے لہجے میں جواب دیتی باہر کی طرف بڑھ گئی اور وہ اسے جاتا دیکھنے لگ گیا۔ ارے ارزا بیٹا یہ دیکھو میں نے تمہارے لیے اسٹچ کروایا ہے۔ منہاس محترمہ ارزا کو دیکھتے ہوئے اس کے سامنے سوٹ کرتی کہنے لگی۔ میرے لیے کیوں؟ ارزا پریشان سی ڈریس کو دیکھتی بے اختیار پوچھنے لگی۔ ارے آج جمعہ کا روزہ ہے تو میں چاہتی تم نیا ڈریس پہنو۔ منہاس محترمہ اس کے چہرے پر ہاتھ رکھ کے پیار سے کہنے لگی، شکریہ آنٹی، بہت پیارا ہے یہ ڈریس۔ ارزا ان کا دل سے شکریہ ادا کرتی بولی، جس پر وہ مسکرا دی۔ آنٹی کیا ہے، میں تمہاری مام ہوں بیٹا، مجھے مام بلایا کرو۔ منہاس محترمہ اسے اپنائیت سے کہنے لگی، جس پر وہ مسکرا دی اور ان کے گلے لگ گئی۔ اب جاؤ جا کر تیار ہو کر آؤ۔ منہاس محترمہ اسے مسکرا کر کہنے لگی اور اس بعد میں سر ہلا کر اوپر کی طرف بڑھ گئی۔ کچھ ہی دیر میں وہ پیچ کلر کے پرنٹڈ ڈریس میں موجود سر پر اسٹارلٹ لیے بہت ہی زیادہ پیاری لگ رہی تھی۔ تیار ہو کر نیچے آئی اور منہاس محترمہ کو دکھانے لگی، جس پر وہ مسکرا کر اس کی تعریف کرنے لگی۔ براق بھائی میں کیسی لگ رہی ہوں؟ ارزا براق کے آتے اسے دیکھ کر مسکرا کر پوچھنے لگی۔ براق نے اسے دیکھا، بہت ہی زیادہ پیاری۔ براق نے اسے دیکھتے ہوئے پیار سے بولا، جس پر وہ ارزا کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ وہ تینوں ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے کچھ دیر بات کرنے لگے۔ ارزا یارک کو دیکھنے کے لیے اٹھ کر اوپر کی طرف بڑھ گئی۔ ارزا کمرے میں آئی تو وہ فریش ہو کر باتھ روم سے باہر نکل رہا تھا۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ ارزا لبوں پر مسکراہٹ سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ بالکل اچھی نہیں لگ رہی۔ یارک اسے دیکھے بغیر اسپارٹ انداز میں جواب نہیں آئی، کیونکہ جانتا تھا نظر اس پر گئی تو وہ اٹھانا بھول جائے گا۔ آپ سے اچھا تو میری شادی براق بھائی سے ہو جاتی، کم از کم وہ میرے ساتھ اچھے سے تو بات کرتے۔ ارزا اسے منہ بسور کر دیکھتی ہنپاسی کہنے لگی۔ اس کی بات پر سامنے موجود شخص کا دماغ گرم ہوا، ماتھے پر شکنیں ابھری اور سرد نگاہیں اس پر ڈالیں۔ آج کے بعد تمہارے منہ سے یہ بات نہیں نکلنی چاہیے۔ یارک چہرے پر سرد تاثرات سے انتہائی سختی سے وار کرنے والے انداز میں کہنے لگا، آپ کو جلن ہوئی ہے؟ ارزا اسے تنگ کرتے ہوئے جان بوجھ کر کہنے لگی۔ یارک اس کی بات سنتے ہی اس کی جانب بڑھا اور اس کے چہرے کے قریب چہرہ لایا۔ جلن نہیں ہو رہی، تم میرے نکاح میں ہو، یعنی میری ہو، اور جو میرا ہے اس کے منہ سے کسی اور انسان کا نام سننا بھی برداشت نہیں مجھے۔ یارک اس پر اپنی سنجیدہ سرد نگاہیں جمائے سرد لہجے میں بولا۔ ارزا تھوڑا سا گھبرا کر پیچھے کی جانب کھسکی اور دیوار سے پن ہو گئی۔ اب آپ باتیں نہ گھمائیں، صاف صاف مان جائیں کہ آپ جل رہے تھے اس لیے منع کیا۔ ارزا اس کے غصے کو نظر انداز کرتے ہوئے پھر سے بولتی، اس کے غصے کو مزید بڑھا گئی۔ تم نے جو سمجھنا ہے سمجھو، مگر آج کے بعد ایسے الفاظ نکالنے سے پہلے سوچ لینا، ورنہ سزا کے لیے تیار رہنا۔ یارک دیوار پر ہاتھ رکھتا اس کے چہرے کے قریب مزید جھکتا بولا، دھیمے مگر لفظوں پر زور دینے والے وانٹ کرنے لگا۔ اس کی گرم سانسوں کی تپش اور سرخ آنکھیں دیکھ کر ارزا خود کو اب بے بس محسوس کرنے لگی۔ یارک نیچے آئے تو براق اور منہاس محترمہ کو ٹی وی لاؤنج میں موجود پائے۔ اچھا کیا تم آ گئے، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ براق اسے مسکراتے ہوئے نارمل لہجے میں کہنے لگا۔ اس پر یارک نے اسے دیکھا۔ کیوں؟ یارک نے سوالیہ نظروں سے ایک طرف دیکھا۔ نماز پڑھنے چلتے ہیں مسجد میں، براق نے اسے بے اختیار بتانا چاہا، جس پر نفیم سر ہلا کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ آپ جائیں۔ یارک اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ ٹی وی لاؤنج سکرین پر نظریں مرکوز کر گیا۔ منہاس محترمہ نے ریموٹ اٹھا کر ٹی وی بند کر دیا اور اسے دیکھا۔ روزے کے ساتھ نماز ضروری ہے، اٹھو اور جمعے کی نماز ادا کر کے آؤ۔ منہاس محترمہ اسے سرد لہجے میں کہنے لگی۔ اس پر یارک نے انہیں دیکھا۔ مام، یارک نے کچھ بولنا چاہا مگر منہاس محترمہ نے اسے بیچ میں ٹوک دیا۔ یارک جا کر نماز ادا کرو، دیر نہیں کرو، چلو اٹھو۔ منہاس محترمہ اسے زور دیتے ہوئے کہنے لگی، جس پر مجبوراً یارک کو اٹھنا پڑا اور براق کے ساتھ چل دیا۔ آج وہ اتنے وقت بعد مسجد میں آیا تھا، دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی۔
बुराक के कहने पर वो होश में आता छोटे छोटे कदम उठाता अंदर की तरफ बढ़ गया। वज़ू करने के बाद दोनों ने नमाज अदा करना शुरू की। यारिक का ध्यान नमाज में नहीं जा रहा था। वो ध्यान देना चाह रहा था मगर वो ऐसे करने में नाकाम हो रहा था। मगर इसे बेध्यानी के साथ इसने नमाज अदा की और बुराक के साथ वापस घर चल पड़ा। नमाज अदा करने के बाद इसके अंदर बिल्कुल मुख्तलिफ सी कैफियत पैदा हुई थी जो वो उन्हें साफ सोचा में तुम अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ा गया। कमरे में दाखिल होते ही नज़र इर्ज़ा पर गई जो इसका फ़ोन सामने रख के तस्वीरें बनाने में मसरूफ़ थी। ये क्या है इर्ज़ा? यारिक परेशान था। इसे देखते हुए कहने लगा बस पिक्चर्स दे रही हूँ, आप भी आए ना, आपके साथ भी लेती हूँ, आ जाए। इर्ज़ा मुस्कुराते हुए इसे देखकर कहने लगी। यारिक बस इसे देखता रह गया। तुमने किसकी इजाज़त से मेरा फ़ोन उठाया है? यारिक सीने पर बाजू बांधे इसे संजीदा निगाहों से पूछने लगा। आपका फ़ोन उठाने के लिए मुझे किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, मेरे हस्बैंड का फ़ोन है। इर्ज़ा इसे आराम से जवाब देती इसी के सामने आती। यारिक इसे देखने लगा और वो अब इसे ध्यान से देख रहा था। वो ड्रेस वाकई इस पर बहुत प्यारा लग रहा था। यारिक जब से हमारी शादी हुई है मैंने एक भी तस्वीर आपके साथ अपलोड नहीं किया, आ जाए ना एक पे बना लें। इर्ज़ा इसके सामने आते हुए स्टार्ट करते हुए बोली। यारिक ने फिर में सर हिला गया। प्लीज़ आज तो बात मान ले मेरी। इर्ज़ा चेहरे पर मासूमियत से आंखें पटपटाकर इसे कहने लगी। यारिक इसकी मासूमियत पर ना चाहते हुए भी मान लिया। इसके माने पर वो कुछ छोटे फ्रंट कैमरा ऑन करके सेल्फी लेने लगी। सेल्फी के दौरान इसने अपना साथ यारिक के कंधे पर रख दिया। यारिक ने बेहतर से इसकी तरफ देखा और तस्वीर बन गई। कितनी प्यारी आई है ना। इर्ज़ा तस्वीर को 87 नज़रों से देखती हुई कहने लगी। यारिक ने इसके हाथ से फोन लिया। खबरदार अगर जो तुमने ये पिक्चर कहीं अपलोड की। यारिक इसे संजीदगी से वार करने वाले अंदाज में कहने लगा। मैं तो लगाऊंगी, मैं आपसे तो क्या आपके बाबा से भी नहीं डरती। इर्ज़ा जल्दबाजी में बोलते यकदम मुँह पर हाथ रख गई। वो सर्द निगाहों से देखने लगा। आपस की बात है, मैं अपने बाबा से भी नहीं डरती। इर्ज़ा खुद ही हंसकर इसे कहते बाहर की तरफ बढ़ गई। यारिक की नज़र इसके गालों पर बनते डिम्पल्स पर ठहर गई और इर्ज़ा कमरे से बाहर तरफ बढ़ गई। यारिक बेटा फ़ोन इस्तेमाल कर था। इसने व्हाट्सएप ओपन किया, ऐसे ही मैसेज देखने लगा। अचानक स्टेटस पर टच हो गया। इर्ज़ा का सामने स्टेटस देखा। इसने इस पर क्लिक किया। इन दोनों की तस्वीर लगी थी। यारिक के माथे पर बाल नमूदार हुए। वो कैप्शन पढ़ने लग गया लाइफ लाइन। यारिक ने लिखा हुआ कैप्शन रीड किया। इसके माथे पर सिलवटें नमूदार हुई। ये क्या है? इर्ज़ा जो असर की नमाज अदा करने कमरे में आई थी यारिक के सर पर इसने वॉइस से पिन की जानिब देखा। आपकी और मेरी तस्वीर और लाइफ लाइन कैप्शन, इसका मतलब होता है ज़िंदगी। इर्ज़ा इसे मुस्कुराकर खींचकर बताने लगी जिस पर वो इसे बस देखता रह गया। मैंने मना किया था तुम्हें। यारिक इसे भारी लहजे में कहता इर्ज़ा को देखने लगा। बिल्कुल, मगर मैंने भी आपसे बोला था मैं लगाऊंगी। इर्ज़ा बरहम लहजे में इसे जवाब देती बाथरूम का रूम कर गई। यारिक बस इसे देखता रह गया। क्या है ये लड़की? यारिक परेशान सा खौफ से कहते साथ वापस बेड पर बैठ गया। इर्ज़ा ने असर की नमाज अदा की और दुआ मांगती हुई वापस अफ्तारी बनाने के लिए नीचे की तरफ बढ़ गई। खुद ही इसके फ़ोन से डिलीट करता हूँ, इसने तो सुननी नहीं। यारिक इसके जाते खुद से बोलता साइड टेबल पर पड़ा। इसका फ़ोन उठा गया उससे खड़ा मगर सामने स्क्रीन वॉलपेपर पर अपनी तस्वीर देखकर वो खुद ये साकित रह गया। इसने फ़ोन ऑनलाइन किया तो यारिक और इर्ज़ा की आज वाली तस्वीर थी। वो बस देखता रह गया। इसे अचानक ख्याल आया जब से इस घर में आई है 20-25 दिन होने के हैं। इसने तो एक दफ़ा भी से प्यार से बात नहीं की, फिर भी इसने ये सब किया। वो सब इसी तरह सोचते नज़र मोबाइल पर जमाए रहा। अफ्तार का वक्त हो गया था। मिनहास पर करना बुराक और यारिक तीनों डाइनिंग के बगल मौजूद थे। इर्ज़ा भी टेबल को लवाज वहाँ से जाती आकर यारिक के साथ वाली जगह पर बैठ गई। यारिक की नज़र बिरयानी पर गई। इससे शुरू से ही बिरयानी बहुत पसंद थी मगर 3 साल से इसने बिरयानी की शक्ल नहीं देखी थी, वरना इसका दिल किया था। जैसे ही अजान हुई वो सब रोज़ा होने लगे। मिनहास में करना प्लेट में थोड़ी सी बिरयानी डाली और बुराक ने भी, इर्ज़ा ने खुद भी डाली मगर यारिक ने नहीं डाली। यारिक बेटा तुम भी बिरयानी लो। मिनहास में करना इससे प्यार से कहने लगी। यारिक ने नफ़ी में सारी लाए मेरा दिल नहीं। यारिक मना करते हुए चाट प्लेट में डालने लगा। इस पर इर्ज़ा मायूस हुई। इर्ज़ा ने बहुत दिल से बनाई है बेटा थोड़ी सी खा लो। मिनहास मोहतरमा की कही हुई बात पर मजबूरन और प्लेट में थोड़ी सी बिरयानी डालकर खाने लगा। यारिक को इस कदर अच्छी लगी कि यारिक ने एक और बार डाली। इर्ज़ा मुस्कुराकर देने लगी और खामोशी से खाने लगी। तो प्लेट खत्म करने के बाद यारिक ने मज़ीद थोड़ी सी और डाली। क्या हो गया है यारिक? मिनहास मोहतरमा इसे तीसरी बार खाता देखकर परेशान से कहने लगी माम बनी ही इतने मज़े की है। यारिक जल्दबाजी में बेख्तियार अपने मुंह से सच्ची तारीफ़ कर गया। माम फ्लो में आपके बेटे से सच निकल आया। इर्ज़ा हंसते हुए मिनहास मोहतरमा से कहने लगी। वो भी मुस्कुरा दी। इतनी भी अच्छी नहीं है। यारिक ने इसे देखते हुए थोड़ा संजीदगी से बोला रहने थे आप इर्ज़ा की बिरयानी का दीवाना तो आधा मोहल्ला था। मुझे मालूम है मैं बहुत बेहतरीन कुक हूँ। इर्ज़ा ऊँची आवाज़ में अपनी तारीफ़ खुद करते हुए कहने लगी। इस पर बुराक हंसने लग गया। भाई आप क्या फूल बातों पर हंसते रहते हैं? यारिक
براق کے ہنسنے پر تب سے دیکھتے ہوئے بولا۔ براق نے اسے دیکھا۔ تمیز سے بات کرو، میں تمہارا بڑا بھائی ہوں۔ براق بھی اسے غصے بھرے لہجے میں بولا۔ اس پر یاری خاموش ہو گیا۔ ویری گڈ بھائی، ویری گڈ بھائی، ایسے ہی روب جمایا کریں آپ ان پر، ارزا اسے داد دینے والے انداز میں کہتی اٹھ کھڑی ہوئی اور نماز ادا کرنے کے لیے اوپر کی طرف بڑھ گئی۔ یہ بچی تو اس گھر کی رونق ہی بن گئی ہے۔ منہاس محترمہ مسکرا کر اسے جاتا دیکھنے لگی۔ یارق بھی نہ چاہتے ہوئے اسے دیکھنے لگ گیا۔ افطار کے بعد وہ گھر سے آ گیا تھا کیونکہ جتنی دیر وہ گھر رہا تھا ارزا کے حد سے زیادہ قریب رہا تھا۔ وہ اس سے اٹیچ ہوئے جا رہا تھا۔ یارق ایسا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اس کے لیے کچھ دیر اس سے دور رہنے کے لیے باہر آ گیا، مگر وہ لڑکی اس کے دل و دماغ سے نکلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اس کے حواسوں پر سوار ہوئے جا رہی تھی۔ یارق کی سمجھ سے سب کچھ باہر ہوتا جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد خود کو نارمل فیل کرنے کے بعد وہ واپس گھر کی طرف چلنے کے لیے گاڑی میں بیٹھا۔ گاڑی سڑک پر دوڑا گیا۔ یارق گھر پہنچا۔ پورچ میں گاڑی کھڑی کر کے اوپر کی طرف بڑھا۔ اسے لگا تھا ارزا سو گئی ہوگی، مگر توقع کے برعکس وہ جاگ رہی تھی اور صوفے پر بیٹھی وال کلاک پر نظریں ٹکائی تھی۔ آپ آ گئے ہیں؟ ارزا یارق کو آتا دیکھ کر صوفے سے اٹھ کر اس کے پاس آتے ہوئے کہنے لگی۔ تم سوئی کیوں نہیں ہو؟ یارق گھڑی اتارتے اسے دیکھ کر بغیر لگا۔ میں آپ کا انتظار کر تھی، ارزا دھیمے لہجے میں اسے جواب دیا۔ اس پر یارق نے مڑ کر اسے دیکھا۔ کیوں روز میرے ساتھ سوتی ہو؟ یارق سینے پر بازو باندھے اس کے چہرے پر نظریں جمائے کہنے لگا۔ اگر آپ سلانا چاہتے ہیں مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ ارزا اسے جھٹ سے مسکرا کر کہنے لگی۔ یارق کو اسے اسی قسم کے جواب کی امید تھی۔ تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ یارق اس کی جانب ایک قدم بڑھاتا آپ کی بار غصے سے بولا۔ شوہر سے کیسی شرم؟ ارزا منہ بنا کر اسی کے انداز میں کہنے لگی۔ یارق بس ایک سر بہہ کر بھر کر رہ گیا۔ مجھے بہت نیند آ رہی ہے، میں آپ سونے لگا ہوں۔ یارق اسے بتاتے ساتھ بیڈ کی جانب بڑھ گیا۔ سحری میں 2 گھنٹے رہ گئے ہیں، آپ اور میں جاگتے ہیں، کتنا مزہ آئے گا۔ ارزا اسے دیکھتے ہوئے اس کی اور اپنی جانب اشارہ کرتی آنکھیں گھما کر بولی۔ یارق نے اسے دیکھا۔ خاموشی سے سو جا، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ یارق اسے سختی سے منع کرتے بیڈ پر لیٹنے لگا۔ نہیں سوؤں گی تو کیا کریں گے آپ؟ اور آپ بھی نہیں سو رہے، ہم دونوں لوڈو کھیلیں گے۔ ارزا دونوں ہاتھ کمر پر رکھی اس کے سامنے آتے ہوئے حکم دینے والے انداز میں کہنے لگی۔ یارق نے اس کے دیکھا۔ ارزا کیوں بلا وجہ مجھ سے غصے میں لانا چاہ رہی ہو؟ یارق اٹھ کر اس کے سامنے آ کر نرمی سے کہنے لگا۔ تو آپ نہ آئیں اور میرے ساتھ کھیلیں؟ اچھا چلیں کھیلتے نہیں باتیں کرتے، میں آپ کو اپنے بچپن کے مزاحیہ قصے سناتی ہوں۔ ارزا اس کے ساتھ آ کر بیٹھے مسکرا کر کہنے لگی۔ یارق نے اسے دیکھنے لگا۔ اچھا چھوڑیں، آپ اپنے بارے میں بتائیں۔ ارزا اسے دیکھتی فوراً اس سے پوچھنے لگی۔ مجھے کچھ یاد نہیں ہے۔ یکدم سنجیدہ ہوتا اسے دھیمے لہجے میں کہنے لگا۔ عجیب انسان ہے، خیر میں آپ کو سناتی ہوں۔ ارزا اس کے دیکھتے ہوئے اسے بولی۔ یارق کی نظریں اس کی معصوم چہرے پر جم سی گئیں۔ ارزا نان اسٹاپ بولتی چلی گئی۔ یارق پلک جھپکائے بنا اسے دیکھنے لگا۔ کوئی ایسی بات کرتی اور خود ہی ہنس دیتی، گال پر پڑتا ڈمپل یارق کو اس کی طرف مزید متوجہ کرتا، اسی طرح وہ بولتی چلی گئی اور یارق اس پر نظریں جمائے اس کی بے فضول باتیں سننے لگ گیا۔ براق اپنے آفس میں بیٹھا۔ اس نے اپنی پرسنل سیکرٹری کو کال کی۔ مس زامنہ کو میرے آفس میں بھیجیں، ان سے کہنا جو پروجیکٹ سر نے دیا تھا اس کی پریزنٹیشن ساتھ لائیں۔ براق نے کہتے ساتھ کال ڈسکنیکٹ کی اور لیپ ٹاپ پر نظریں مرکوز کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں زامنہ اس کے کیبن میں موجود تھی۔ براق کی نظریں اس پر گئی، حجاب کی اور براق کے سامنے فائل رکھنے لگی۔ ہمیشہ کی طرح وہ آج بھی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ نہ جانے براق کی آنکھیں اس سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ اس کی ہارٹ بیٹ لوز ہوئی۔ اچانک وہ اپنی حرکت پر شرمندہ ہوتا، کھانسی کرتا اس کی پریزنٹیشن دیکھنے لگا۔ مس زامنہ، آپ نے بہت ہی زبردست پریزنٹیشن بنائی ہے، آئی ایم ریئلی امپریسڈ۔ براق اس کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکا۔ زامنہ مسکرا دی۔ دیکھا سر، میں نے کہا تھا آپ مجھے ایسے ایزی لے رہے تھے۔ زامنہ مسکراتے ہوئے ہوشوتی اترا کر بولی۔ براق سے دیکھنے لگی۔ آپ دونوں بہنیں ایسی ہی ہیں؟ براق اس پر نظریں ٹکائے ہوئے احتیاط پوچھ کیا۔ زامنہ سر اسبات میں ہلا کر دادی بھی۔ زامنہ نے فوراً سے بولا، مگر نرگس بیگم کا خیال آتے اس کے چہرے پر مایوسی چھا گئی۔ مجھے معلوم ہے میری دادی جہاں بھی ہیں بہت سکھ میں ہیں۔ زامنہ فوراً خود سے نارمل ہوتی کہنے لگی۔ اس کی آفس سے باہر آ گئی۔ وہ اسے جاتا دیکھنے لگ گیا اور سب لوگ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ یارق سر پر ہاتھ رکھے ہوئے تھا۔ کیا ہوا یکویر ٹھیک ہے؟ منہاس محترمہ اسے سر پکڑ دے کر فکر مند سے پوچھنے لگی۔ یہ جو آپ کے سامنے بیٹھی ہے نا، اس نے پوری رات میرا سر کھایا ہے فضول باتیں کر کے۔ یارق ارزا کی جانب اشارہ کرتے سرد لہجے میں کہنے لگا۔ ارے نہیں مام، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، میں نے کوئی فضول بات نہیں کی، میں نے اسے اپنے بس بچپن کی باتیں بتائی ہیں۔ ارزا نے بے اختیار تیزی سے اپنی وضاحت دینا چاہی۔ میں آپ کو بھی سناؤں مام؟ ارزا مسکراتے ہوئے منہاس محترمہ کو پیار سے بولی۔ بس کر دو، مجھے دوبارہ وہ سب سننے میں بالکل انٹرسٹ نہیں ہے۔ یارق اس کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا۔ ارزا خوبی بھری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ میں آپ کو نہیں سنا رہی، میں مام کو سنا رہی ہوں۔ ارزا منہ بنا کر اسے نظریں ہٹاتی کہنے لگی۔ بالکل میں سنوں گی اپنی بیٹی کی باتیں۔ منہاس محترمہ نرمی سے مسکرا کر دیتے ہوئے کہنے لگی۔ آپ کو زیادہ مسئلہ ہے تو اوپر چلے جائیں۔ ارزا اسے نظریں گھما کر دیکھتی غصے سے بولی۔ یارق بغیر کچھ کہے اوپر تو بڑھ کے اسے گھر پہ شروع ہو گئی۔
کچھ دیر بعد وہ نماز ادا کرنے کمرے میں، مگر اس نے یارن سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی اور وضو کرنے پر چلی گئی۔ وضو سے فارغ ہو کر واپس کمرے میں نماز ادا کرنے لگی۔ نماز ادا کرنے کے بعد دعا مانگتی ہوئی جائے نماز سے پیٹ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ یاری کو یقین تھا کہ وہ اب اس سے بات کرے گی، مگر غیر متوقع طور پر وہ فون دیکھنے لگ گئی۔ یاری کو تھوڑی حیرانگی ہوئی، مگر وہ خاموش رہا۔ تم افطاری میں کیا بنا رہی ہو آج؟ یارک نے اسے دیکھتے ہوئے بات کا آغاز کیا۔ ارزا نے نظر انداز کیا اور موبائل پر نظریں جمائے بیٹھی رہی۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں، یارک نے اب کی بار اونچی آواز میں سے گھورتے ہوئے پوچھا۔ ارزا نے سر اٹھا کر دیکھا۔ مگر مجھے آپ سے بات نہیں کرنی ہے، میں آپ کا سر کھاتی ہوں نا؟ ارزا ناک پھلا کر لہجے میں کہتی، ناراضگی سمائی سے کہنے لگی، تم پاگل تو نہیں ہو؟ یارک پریشانی سے دیکھا، پوچھنے کی ضرور سمجھا۔ جی میں اب آپ کو پاگل بھی لگوں گی، نمونی بھی میں آپ کو لگتی ہوں، پاگل بھی، عن قریب بھی آپ چڑیل لگنے لگ جاؤں گی۔ ارزا اسے دیکھے بغیر اونچی آواز میں اس کے دیے ہوئے تمام نام اسے سناتی چلی گئی۔ یارک ایک گہرا سانس بھر گیا اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکان نمودار ہوئی، مگر وہ اگلے ہی بات سمٹ گئی۔ ارزا، یارک، براکن میں نحاس محترمہ صاحب افطار کرنے کے لیے ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے۔ سب نے مل کر افطاری وغیرہ کی اور مغرب کی نماز ادا کرنے لگ گئے۔ ارزا 10 بجے کے قریب تمام کاموں سے فارغ ہو کر کمرے میں آئی، جہاں یارک بیڈ پر بیٹھا فون دیکھ رہا تھا۔ میرا آئس کریم کھانے کا بہت دل ہو رہا ہے، ارزا منہ بنا کر اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ یارک نے نظریں اس طرف جانب کیں، مگر میرا ایسا کوئی موڈ نہیں ہے، اور تم تو مجھ سے بات نہیں کر رہی تھی نا؟ یارک اسے صاف منع کرتے ہوئے یاد دہانی کروانے لگا، مگر اب کر رہی ہوں بات میں۔ ارزا منہ سو کر اسے دیکھتے ہوئے آنکھیں پٹپٹا کر کہنے لگی، میں نے نہیں بنایا، تمہیں ناراض رہو تم مجھ سے۔ یارک نظریں واپس موبائل اسکرین پر کرتے ہوئے بولا، یارک پلیز لے چلیں مجھے آئس کریم کھلانے۔ ارزا اسے انگلی سے ہلکا سا چھو کر معصومیت سے سوال کرنے لگی، میں کل بھی نہیں سویا ہوں ارزا، مجھے بہت نیند آ رہی ہے، اس لیے میں سونے لگا ہوں۔ یارک ایک نظر اس پر ڈال کر لفظوں پر زور دیے سے بتانے لگا، مگر آپ تو نہیں سو رہے، آپ فون استعمال کر رہے ہیں، اور ابھی 10 بجے ہیں، 1 گھنٹے میں واپس آ جائیں گے پلیز، پکا پرامس، اللہ کا پکا وعدہ۔ ارزا نان اسٹاپ بولتی چلی جا رہی تھی۔ بلاخر یکدم اٹھ کھڑا ہوا، کیونکہ وہ ایسے تو خاموش ہونے نہیں والی تھی، اس لیے یارک اسے لیے قریبی آئس کریم پارلر سے آئس کریم کھانے کا سوچا اور کار کی کیل اٹھاتا باہر جانے بڑھ گیا۔ ارزا خوشی سے تالیاں بجاتی اس کے پیچھے آئی۔ یارک اور ارزا کچھ دیر بعد آئس کریم پارلر کے باہر موجود تھے۔ ارزا نے آئس کریم کا آرڈر دیا، کچھ دیر میں چاکلیٹ فلیور کی آئس کریم آ چکی تھی۔ ارزا مزے سے کھا رہی تھی۔ یارک گاڑی اسٹارٹ کر دی، تھینک یو۔ ارزا کھاتے ہوئے اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہنے لگی، نظریں باہر کر گئیں۔ یارک کے لب اوپر کو اٹھے، ابھی وہ لوگ راستے میں ہی تھے کہ اچانک بارش شروع ہو گئی۔ بارش؟ ارزا بادل دیکھتی ہوئے اسے چلا کر کہنے لگی۔ یارک نے اسے دیکھا۔ یارک گاڑی روکیں۔ ارزا کا چہرہ کٹی سے فوراً بولی۔ یارک سے دیکھنے لگا، ارزا میں نہیں روک رہا ہوں۔ یارک رک کر غصے سے الفاظ ادا کرتا گاڑی چلانے میں مصروف رہا۔ یارک پلیز روکیں، مجھے بارش میں نہانے میں بہت مزہ آتا ہے۔ ارزا اسے روکتے ہوئے اپنا ہاتھ باہر کو نکالتی اس سے بولی، یارک روکیں۔ یارک کو گاڑی نہ روکتا پا کر وہ پھر سے ضد کرنے لگی۔ یارک نے گاڑی کو بریک لگی، وہ گھر پہنچ چکے تھے۔ ارزا گاڑی سے باہر نکلی اور بارش میں بھیگنے لگی۔ ارزا تم بیمار ہو جاؤ گی، یارک لہجے میں فکر مندی سے کہنے لگا۔ ارزا نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، نہیں ہوتا کچھ۔ ارزا اسے جواب دیتے ساتھ بھیگنے مگر نہیں۔ یارک گاڑی کوچ میں پارک کرتا گاڑی سے اتر کر اس طرف بڑھا، زبردستی اس کا ہاتھ تھامے گھر کے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ ارزا منہ بنائے اسے دیکھنے لگی۔ یارک اسے کمرے میں لایا اور اس کی کلائی چھوڑ دی۔ ارزا اسے دیکھنے لگی، مجھے بھیگنے بھی نہیں دیا۔ ارزا منہ بسو کر حسفی جتلاتے ہوئے کہتے ساتھ ٹاول اٹھا کر اپنا حجاب اتار دی، بال سکھانے لگ گئی۔ یارک کی نظر اس پر گئی، ارزا بال سکھانے میں مگن تھی۔ یارک اسی پر نظریں جمائی اسے ایک بار پھر سے دیکھنے لگ گیا۔ ہمیشہ کی طرح وہ اپنے اندر کئی جذبات محسوس کرنے لگا۔ اس کا دل ایک بار پھر اس کے قریب جانے کا کیا، اس کی ہارٹ بیٹ تیز ہو گئی، لیکن وہ سب سوچوں کو ذہن میں آتے ہی اپنی سوچ ہٹا گیا۔ ارزا کو کمرے میں چھوڑتا خود کو نارمل کرنے کے لیے اسٹڈی کی طرف بڑھ گئی۔ ارزا اسے جاتا دیکھنے لگی، بور انسان۔ ارزا منہ پھورے اسے جاتا دیکھ کر بولی، یارک اسٹڈی میں آتے ساتھ اپنا ذہن مجھے سوچوں کو سگریٹ سلگاتے ہوئے ختم کرنا چاہا۔ 3 بجے کے قریب وہ واپس کمرے میں آیا تو ارزا تہجد کی نماز ادا کرنے میں مصروف تھی۔ یارک اسے ایک نظر دیکھتا بیٹھ کر بڑھ گیا اور نظر اس کے چہرے پر ڈالی۔ اس وقت والی ارزا اور چلبلی سی ارزا میں زمین آسمان کا فرق تھا، مگر یارک کو وہ دونوں ہی روپوں میں حد سے زیادہ پیاری لگتی تھی۔ ارزا نماز سے فارغ ہو کر ایک نظر اسے دیکھ کر جائے نماز پر کی سحری بنانے کے لیے نیچے کی جانب بڑھ گئی۔ یارک اسے جاتا دیکھنے لگ گیا۔ جس دن اسے اسی کی حقیقت معلوم ہوگی تب یہ کیا کرے گی؟ یارک اسے سوچتے پریشان سا بولا اور اگلے ہی بار وہ اپنی سوچ ہٹا گیا۔ یارک تو سحری کرتے ہی کمرے میں چلا گیا۔ ارزا چیزیں وغیرہ سمیٹ کر کچھ دیر بعد کمرے میں واپس آئی تو اس کے چہرے پر مایوسی چھائی تھی۔ یارک اسے دیکھنا، کیا ہوا ہے؟ یارک اس کے چہرے پر موجود اداسی دیکھتا آئی برو اچکا کر سوال کرنے لگا۔
براق بھائی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، ہو بھی کیوں نہ 3 برانچز وہ اکیلے ہینڈل کرتے ہیں، کوئی بھی مدد نہیں کرتا ان کی۔ اگر میں تھوڑی پڑھی ہوتی تو میں ضرور ان کی مدد کرتی۔ ارزا اسے دیکھتے ہوئے اداسی سے کہنے لگی۔ یارق اپروچ کر کے اسے دیکھنے لگ گیا۔ نہیں پڑھی ہوئی نا تم خاموشی سے سو جاؤ۔ یارق اسے ٹھنڈے لہجے میں کہہ خود لیٹ گیا اور ارزا سے دیکھنے لگ گئی۔ باقی لوگوں میں احساس نہیں ہے، میں کیا کہہ سکتی ہوں جب لوگوں کا دل ہی پتھر کا ہے۔ ارزا اس کے جواب پر اسے دیکھے بغیر سناتی دانتوں تلے زبان دے گئی۔ یارق اس کی باتیں سن رہا تھا مگر بغیر کوئی جواب دیے آنکھیں بند کر گیا۔ ارزا بھی فجر کی نماز ادا کرنے لگی۔ ارزا گہری نیند میں سونے میں مصروف تھی جب اچانک اسے کمرے میں شور کی آوازیں آنے لگیں۔ ارزا کی نیند میں خلل پیدا ہوا۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھنا چاہا، سامنے والے کو جاگتا دیکھا۔ اس نے بے اختیار نظر وال کلاک پر ڈالی۔ 2 بج گئے ہیں یا 9؟ ارزا مسکراتے آنکھیں مسلتے ہوئے دھیمے سے بڑبڑا کر کہنے لگی 9 بجے اور یارق اٹھ گئی۔ ارزا حیرت میں مبتلا سی یارق کو دیکھنے لگی۔ یارق ابھی تو آپ کی نائٹ چل رہی ہے، آپ کیسے اٹھ گئے؟ ارزا ہنستے ہوئے اسے دیکھ کر کہنے لگی۔ یارق نے اس کی طرف مڑ کر دیکھا۔ میں آفس جا رہا ہوں۔ یارق سنجیدگی سے جواب دیتے بوٹ پہننے لگے۔ آپ سچ بول رہے ہیں؟ ارزا اس کی بات پر بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ یارق اسے دیکھنے لگا۔ اللہ ہی خیر کرے، آپ کو معلوم ہے آفس میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ ارزا نے اسے پوچھنا ضروری سمجھا۔ یارق نے اس کی طرف دیکھا۔ تم خاموش رہو اور نام کو بتا دینا۔ یارق اسے غصے سے دیکھتے کہتے ساتھ بات کر بڑھ گئی۔ ارزا اسے جاتا دیکھنے لگی۔ براق بھائی کو خیریت کی دعا کر لیں کیونکہ یارق مرتضیٰ آج آفس آ رہے ہیں۔ ارزا خود سے کہتے ہوئے ساتھ بیڈ پر سونے کے لیے چلے گئی۔ ایک طرح سے وہ یارق کے اس فیصلے